الدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اسٹیج پر تشریف فرما جناب پیر طریقت و رہبر شریعت لاکھوں افراد کے خیر و اصلاح کے مرکز کے والی جناب پیر حبیب اللہ شاہ صاحب زیب سجادہ استان عالیہ کی کول شریف، میرے مشفق اور مربی جناب پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت پیر شمس الامین صاحب سجادہ نشین استان عالیہ قادری امان کی شریف، اسٹیج پر تشریف فرما لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن پہ کرے شفقت و محبت جناب صاحبزادہ پیر انور جنید شاہ صاحب چشم و چراغ آستان عالیہ گنگول شریف، اور میرے انتہائی مہربان پیر طریقت و رہبر شریعت جناب پیر حسنین فاروق صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ چورہ شریف، اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، خلفائے اعظام، مشائخ کرام اور زندہ پیر کے تمام محبین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حضور سخی زندہ پیر علیہ رحمہ کا عرس پاک ماہ ربیع النور کی بابرکت ساعتوں میں منعقد ہو رہا ہوا ہے، اور آپ سب کو ماہ ربیع الاول کی بھی مبارک ہو، اور اس بابرکت لمحات میں اس عرس پاک کی بھی مبارک ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ جس کو جو بھی ملا ہے وہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہے، یہاں تک کہ اولیاء کو ولایت ملتی ہے تو وہ بھی سرکار دو جہاں کے گوہربار دربار سے ملتی ہے، سرکار دو جہاں کی اتباع اور محبت سے ملتی ہے۔ اور یہ میرا کہا گیا کوئی جملہ نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، وہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک، اسی کا سہارا لے کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، میرا بندہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب اعلان فرما دو اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو مجھ رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ تو یہی وظیفہ، یہی سبق، یہی عمل ان اولیاء نے کیا۔ اور صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ ولایت ملنے کا ایک سبب وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلا واسطہ رہنا، یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اولیاء کے واسطے سے رہنا، یہ ولایت کے حصول کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ گویا وہ لوگ، وہ اشخاص جو جتنا اولیاء کے قریب رہتے ہیں اللہ جل شانہ کے انوار اور تجلیات ان کے دلوں پر منعکس ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
اور جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے پھر ان کے لیے ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کی گویائی کے لیے کوئی حد باقی نہیں رہتی، بلکہ حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ میں اپنے ممبر پر تشریف فرما ہو کر سینکڑوں میل دور صحابی حضرت ساریہ کو آواز دیتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ ہو، اور حضرت ساریہ حضرت عمر فاروق کی آواز کو سینکڑوں میل دور سن کر سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کرامات کا ظہور قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا واقعہ موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا، ہے کوئی شخص جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ان کا تخت یہاں پر پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کو اللہ نے انسانوں اور جنات، پرندوں چرندوں، ہوا پر بادشاہی دی، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ پتہ تھا کہ اولیاء، میری امت کے اولیاء کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کے لمبے تخت کو ان کے آنے سے قبل یہاں پر لا سکتے ہیں۔ وہاں پر موجود طاقتور ایک جن نے کہا، آپ کا دربار ختم ہونے سے قبل میں اس کا تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے اس سے بھی قبل چاہیے۔ وہاں پر موجود ایک صاحب علم نے کہا، حضرت آپ مجھے اجازت دے، میں آپ کے آنکھ کے جھپکنے سے قبل ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران نہیں ہوئے، متعجب نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو اللہ کے اولیاء کی قوت و طاقت معلوم تھی۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کی قوت اور طاقت ہے، ان کے امت کی اولیاء کی قوت اور کرامت ہے۔ آئے سرکار دو جہاں علیہ السلام کے ایک امتی، ان کے امت کے عظیم الشان ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں جو بڑیا حاصل ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کشتی موجود ہے، بلکہ کئی سال قبل ڈوبی ہوئی کشتی آپ نے اس بڑیا کی کہنے پر، آپ کی دعا پر رب العالمین نے وہ بخیر و عافیت آپ کے سامنے ظاہر کر دی۔ یہ ولایت، یہ کرامت، یہ فیوزات و برکات جو کچھ اولیاء کو ملا ہے یہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، علماء تشریف فرما ہے، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کروں گا، یہ جو اولیاء کی کرامات ہے یہ صرف ان کے ظاہری زندگی میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے کرامات اور طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون اپنے تصنیف مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں موت کے بعد، وفات ہو جانے کے بعد اولیاء کے جو ارواح ہیں وہ جسم کے قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اولیاء کے ارواح جسم کی قیود سے آزاد ہو جائیں پھر ان کی ارواح اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف ان کی بات نہیں بلکہ ایک حدیث پاک کا ایک جز اس پر دلالت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے مومن کو، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ میت جو اس پر کئی کلو، کئی من مٹی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ میت قبر کے اندر اس لوگوں کی چلنے کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتی ہے جو ان کے قبر پر آتے ہیں اور پھر وہاں سے جاتے ہیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، ایک بندے کو اگر زمین میں دفن کیا جائے اس کے لیے کوئی آواز پہنچانے کا انتظام نہ ہو، اوپر کتنا بھی شور ہو اس کو آواز نہیں جاتی۔ یہ اس کی روحانی قوت ہوتی ہے جس قوت سے وہ ان چلنے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی پہچان لیتا ہے۔ لہذا آگے چل کر اسی حدیث پاک میں سرکار دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، پھر ان کی طاقتیں، ان کے ہاتھ کے پکڑنے کی طاقت، ان کے چلنے کی طاقت، ان کے گفتگو سننے کی طاقت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے
سے کچھ مانگ لے تو اللہ ضرور ان کو عطا کرتا ہے۔ کس طرح عطا کرتا ہے؟ نسائی شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں اتنا لڑا نہیں ہوگا جتنا قیامت کے دن اللہ والے ان لوگوں کے لیے اللہ سے لڑیں گے جن کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے مجادلہ فرمائیں گے اور پھر ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، اے ہمارے رب، ہمارے کچھ ایسے ساتھی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ اکٹھی نمازیں پڑھی تھی، جنہوں نے ہمارے ساتھ اکٹھے روزے رکھے تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ اکٹھے حج ادا کیے تھے، لیکن اپنے کسی گناہ کی سبب، کسی غلطی لغزش کی سبب اے رب کریم آپ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ ہم تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے ان ساتھیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔